چلیے آج ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں. یہ واقعہ بیسکلی 6th سینچری کا ہے. آپ کو حدیث کی کتابوں سے ملے گا. یہ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے. دور نبوت میں ایک صحابی ان کو کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اپنے زندگی بتائی ہو یا کچھ لمحہ بتایا ہو اور مسلم رہے ہوں. نان مسلم صحابی نہیں کہے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ آئے اپنی اونٹنی کے ساتھ اور مسجد نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی اونٹنی کو باندھ دوں یا کھلا چھوڑ دوں. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اونٹنی کو باندھ دو, اس کے بعد اللہ سے حفاظت کی دعا کرو, توقع کرو. تو واقعہ بس اتنا ہی ہے. کافی مشہور واقعہ ہے, لگ بھگ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا یہ چیز. بٹ اس واقعے سے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس واقعے سے کہنے کی مراد کیا ہے. دیکھیے میں نے دو چیزیں ایکچولی اس سے پکڑی ہیں کیا مراد ہے. سب سے پہلا کہ دیکھیے اگر آپ کسی بھی چیز کی اچھا رکھتے ہیں, کسی بھی چیز کی, کسی بھی کام کی, کسی بھی پھل کی اچھا رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے خود سے تیاری کرنی پڑے گی. جیسے وہاں پر اس صحابی کو کہا گیا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دو. اونٹ بندھ جائے گا اس کے بعد پھر دعا کرو. مطلب اونٹ باندھنا اس کی پہلے تیاری ہے. پہلے خود اس نے کام کر دیا, اپنے طرف سے حفاظت کا کام کر دیا. اونٹ کو باندھ دیا, اونٹ بھاگے گا نہیں. اس کے بعد اللہ سے دعا کرو کہ میرا اونٹ بھاگے نہ یا میرا اونٹ چوری نہ ہو. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ کو بھی پہلے خود اس پر ایکٹ کرو, پہلے خود کام کرو, اس کے بعد اللہ سے امید لگاؤ. ویسے تو اللہ سے ہی امید ہے, کسی اور سے امید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سے ہی امید ہے ہر حالت میں. بٹ پہلے خود اپنی شدت دکھاؤ کہ ہاں میں اس کام کو اس شدت سے چاہتا ہوں, اس چیز کا نتیجہ اس شدت سے چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلے خود کام کرو, خود اس پہ محنت کرو, خود اس پہ اپنا وقت دو. اس کے بعد اللہ سے دعا کرو. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. تو ایک تو یہ تھی. ٹھیک ہے. دوسری کہ آپ کا جو خناس آپ کے من کے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو بہکائے نہ. اس کے لیے آپ خود پہلے جن چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہو اس کے لیے پہلے خود مطمئن ہو جائیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ صفر ہے. صفر سے مراد ہے کہ آپ نے پریاپت کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. پہلے خود مطمئن ہو جائیں, اس کے بعد پھر اللہ پہ توقع کریں, پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں. دونوں چیزیں لگ بھگ ایک ہی جیسی, لیکن جو مین اس میں لرننگ ہے یا جو مین سیکھ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پہ تو ہر حال میں توقع کرنی ہے, اللہ پہ ہر حال میں امید رکھنی ہے. بٹ ہمیں خود بھی اپنی طرف سے محنت کرنی ہے. بنا محنت کیے یا بنا کام کیے ہم کسی بھی رزلٹ کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے, کسی بھی نتیجے کا ایکسپیکٹیشن یا امید نہیں کر سکتے ہیں, کرنا بھی نہیں چاہیے. اس واقعے سے یہ سب سے بڑی کہانی یہی ملتی, سب سے بڑی سیکھ یہی ملتی ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرو لیکن ساتھ میں خود بھی کام کرتے رہو اس ایک رزلٹ کو پانے کے لیے, اس ایک نتیجے کو پانے کے لیے. سپوز کوئی بندہ جنت کی خواہش رکھتا ہے, وہ جنت چاہتا ہے, مگر نہ تو وہ نیک کام کر رہا ہے. مطلب جنت یا کیسے, کس کو فائدے میں, کس کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو تھوڑا سا سورہ عصر ہے, سورہ نمبر نہیں یاد ہے مجھے, سورہ عصر ہے قرآن کی, اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مطلب والعصر, سمے کی, وقت کی قسم یا عصر کی قسم آپ کہہ سکتے ہو.
ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، وہ نہیں مگر آمنوا جو ایمان والے ہیں، وہ عاملوا الصالحات جو اچھے عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں. وتواصوا بالحق جو حق کی تائید کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر جو صبر کی تائید کرتے ہیں. تو یہ چار چیزیں ہیں. اگر آپ جنت کی وہ کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، جنت کی خواہش کرتے ہو، تو یہ چار چیزیں اہم ہیں جس کے بعد ہی آپ کو جنت میں. پہلا، آپ کا ایمان اچھا ہو. دوسرا، آپ کے عمل اچھے ہوں. تیسرا، آپ حق کی بات کرنے والے ہو. چوتھا، آپ صبر کی بات کرنے والے ہو، صبر رکھنے والے ہو. ٹھیک ہے. آپ ایک بندہ خواہش کر رہا ہے لیکن یہ چاروں کام نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ بندہ سچ میں جنت کی طلب کر رہا ہے؟ تو اللہ کو ان چاروں جو یہ چار احکام ہیں ملے ہوئے اللہ سے، یہ چاروں احکامات کے ذریعے آپ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو. اللہ دل کی بات جانتا ہے، من کی باتیں جانتا ہے. اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ مجھے جنت کی طلب ہے. صرف دعائیں مانگ لینے سے جنت نہیں مل جانے والی ہیں. یہ چار چیزیں آپ کو، یہ چار احکامات بھی بجانے پڑیں گے آپ کو، کہ مطلب آپ کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. دوسرا، آپ کا صالح عمل کرنا، مطلب اچھے اعمال آپ کے ہونے چاہیے. تیسرا، آپ حق کی بات کرنے والے ہوں. چوتھا، آپ صبر کی بات کرنے والے ہوں. تو صالح عمل میں آپ کا جتنا بھی عمل آتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے آ جاتے ہیں. اس کے بعد لوگوں سے ویوہار، یہ سارا کچھ صالح عمل میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو جنت کی طلب ہے تو آپ کو اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، مطلب خود سے اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی پڑے گی. تو دونوں چیزیں ہیں. لیکن صرف دعا کر رہے ہو آپ اور اچھے اعمال نہیں کر رہے، یا یہ چار جو احکام بتائیں وہ ان احکاموں پہ نہیں چل رہے ہو، تو صرف دعا سفیشینٹ نہیں ہے. اس اسٹوری سے یہ ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ صرف دعا سفیشینٹ نہیں ہے، آپ کے کردار، آپ کا کام بھی بہت معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. بنا کام کیے دعا ویسٹ ہو جاتی ہے. چلیے، تو اس واقعے کے لیے بس اتنا ہی. کسی اور ویڈیو میں تھوڑا اور جانیں گے. چلیے، بس آج کے لیے اتنا ہی. دھنیہ واد.